تو یہ تو چھوٹی بات ہے میرے غوث اعظم سرکار کے لیے، بہت چھوٹی بات۔ غوث اعظم سرکار کے جو محبوب ہیں، جو ان کے دل میں، جو ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کی کرامت کا یہ عالم ہے کہ میرے دادا مرشد چادر علی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ 3 سال ہمارے آستانے پر لنگر کھا لو، مردہ زندہ کرنے کی توفیق اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ جاہل ہے، غریب ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے، 3 سال مسلسل ہمارے آستانے پہ لنگر کھا لو تو مردہ زندہ کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا جی یہ بہت چھوٹی بات ہے، ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑو۔ اور کئی لوگ، یہ فرمانا صرف فرمانا نہیں تھا، کئی لوگ مردہ زندہ کرنے والے بنے چادر علی سرکار کے آستانے پر لنگر کھا کر۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ غوث اعظم سرکار تک کہاں جاتے ہو؟ پہلے ان کی غلاموں کی شان تو دیکھو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی تمہیں غلام غوث اعظم کی شان نہیں پتہ، اسی لیے تو بعض دفعہ میں علماء اکرام، سنیوں کے علماء اکرام سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء میں صرف غوث پاک کے پاس یہ شان تھی کہ وہ مردہ زندہ کر سکتے تھے، اور کسی کے پاس۔ میں کہتا ہوں حضور غوث پاک کی تو بات چھوڑ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک کا چپل بھی مردہ زندہ کر سکتا ہے، اور ہوا ایسا۔ اب دیکھیں نا یہ واقعات، جو ان کے قدموں میں بیٹھا وہ بنا۔ اب خواجہ ہندل ولی کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے، کیا کرامتیں نہیں آپ نے سنی ان کے بارے۔ پانی کو سمندر کو اپنے کاسے میں نہ اڈھیلا، مردہ نہ زندہ کیا ہو، مردے دل زندہ نہ کیا ہو، 90 لاکھ غیر مسلمانوں کو مسلمان نہ کیا ہو، ہر طرح کی کرامتیں کی۔ آپ جانتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز کیسے بنے؟ خراسان کی پہاڑیوں میں تھے جب غوث پاک نے اعلان فرمایا، قدم ایسے اٹھا کر فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، ایسے اٹھا کر جب آپ نے فرمایا تو اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے خواجہ غریب نواز، خراسان ہزاروں کلومیٹر دور تھا، وہاں پر غوث پاک کے یہ چاہنے والے عبادت میں مشغول تھے، چھلے میں مصلوب تھے، یہ آواز ان کے کان تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا آقا صرف آپ کا ایک قدم نہیں بلکہ دونوں قدم میرے کاندھے پر ہی نہیں، میرے سر اور میرے آنکھوں پر بھی ہے۔ تو پھر جب یہ غلام نے ایسا کیا تو آقا نے بھی کرم فرمایا آج سید غیاث الدین کے، آپ کے والد خواجہ غریب نواز کے والد کا نام سید غیاث الدین تھا، فرمایا کہ آج سید غیاث الدین کے شہزادے نے میرے جو اعلان تھا اس میں سر جھکانے میں سب سے پہل کی ہے، اس وجہ سے ہم اسے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ تو نکات یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو غوث پاک کے قدموں میں گرنے میں پہل کر دے اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دے، تو پھر جس کو غوث پاک اپنے دل میں بیٹھا دے تو پھر اس کو کیا عطا فرما دیں گے۔ غوث پاک نے خود فرمایا کئی پیر بھائیوں کو اور کئی درویشوں کو، کئی اولیاء کو، کئی اولیاء تو انتقال فرما کے رخصت ہو گئے دنیا میں، ان کے بیان تک ریکارڈ میں موجود ہے، جن کے ہزار میں مرید تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی یہ بشارت کی، انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمیں غوث پاک نے یہ بات آ کے خود بشارت فرمائی ہے کہ لاسانی سرکار ہمارے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ اور میرے آقا کو غوث پاک نے خود فرمایا تم ہمارے نائب اعظم ہو، جو تم سے قادری فیض لینا چاہتا اس کو دے دو، حالانکہ تم نسبندی ہو لیکن قادری فیض لینا چاہتا وہ بھی تم سے ہم نے جاری کر دیا۔ جتنا قیامت تک ولی آئے گا، آ چکا، سب قدم غوث الاعظم سرکار سے بنتا ہے۔ جس نے ان کی ولایت کو، ان کی بزرگی کو نہ مانا وہ ولی نہیں ہو، کافر تو ہو سکتا ہے، زانی تو ہو سکتا ہے، شیطانی ولی تو ہو سکتا ہے، لیکن ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہنے سے صرف نہیں ہوگا کہ میرے گردن پہ قدم ہے غوث اعظم ہے، قدم وہ رکھے تو نہ مانا جائے آپ ولی ہیں، ورنہ ہر کوئی کہتا، آپ بھی کہیں گے نا بھائی یہ اعلان سن کے بھائی میں نے بھی جھکا دیا، لیکن آپ کو آئی بشارت کہ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے تمہارے گردن پہ قدم رکھا۔ ولی تو وہی ہوگا سچا پکا کامل ولی تو ہو سکتا ہے، لیکن ولی کامل تبھی ہوگا جب وہ کہے کہ میرا گردن غوث پاک کے قدموں میں ہے، اور غوث پاک بھی فرمائے کہ ہاں میرا قدم تیرے گردن پر ہے، یا پھر اسے سینے سے لگا لے، اس کو تاج پہنا دے، یا کچھ اس طریقے سے عطا فرما دے، تبھی وہ سچا پکا ولی ہے، ورنہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ سارا معاشرے میں یہ کورونا پھیل گیا، یہ باتیں پھیل گئی، تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ بس سچی عقیدت والا بندہ ہو، نسبت والا ہو اور ذکر فکر کرے۔ کورونا تو بہت دور کی بات ہے، کورونا تو چھوٹی چیز ہے، اگر عذاب الہی بھی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا لے گا، اور بچایا اللہ تعالیٰ نے، یہ صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو بچایا۔ تو یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہر دور میں مولویوں نے، علماء سو نے
علماء حق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، علماء حق تو سچ میں خود بھی ولی ہوتے ہیں، علماء سو کی بات کر رہا ہوں۔ ہر دور میں علماء سو نے درویشوں پہ فتویٰ لگایا کفر کا، لگایا نہیں لگایا؟ جنید بغدادی کا واقعہ اٹھا لیں، مولانا روم خود ایک وقت میں بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے شمس تبریزی پہ لگایا، پھر وہ خود ہی مرید ہوئے، ہے نا؟ ایسے بہت سارے اولیاء گزرے، خواجہ غریب نواز پر، ضیاء الدین بلخ بعد میں وہ خلیفہ، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ بابا فرید پر اجودن کے جو قاضی وقت تھا اس نے کہا اس سے بڑا تو کافر پورے روح زمین میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، بابا فرید کو کہتا تھا، معاذ اللہ، جنہوں نے لاکھوں مسلمان کر دیے ہیں، جن کا حق فرید سچ فرید کا نعرہ لگا کے لوگ اللہ رسول کو منظور شدہ ہو جاتے ہیں، تو ان پر وہ فتویٰ لگ گیا۔ تو میں کہتا ہوں اس زمانے میں کون سے دیوبندی علیہ حدیث یا اتنے فرقے تھے؟ اس میں تو ایک ہی تھا جماعت، سنیوں کی جماعت۔ تو یہی نہیں، جو نہیں سمجھ پاتے نا پھر یہ ایسی بات کرتے ہیں، جنہوں نے غوث پاک کو ابھی جانا نہیں تو پھر وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچاؤ، ہمارا کام نہیں ہے بھائی، جنہاں کا اعلان ہے وہی دستگیری فرمائیں گے۔ جب میرے آقا لاسانی سرکار کو 93 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بیٹا تم اعلان کرو، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، میرے مرشد کو بیٹا کہہ کر فرماتے ہیں، فرمایا بیٹا تم اعلان کرو کہ میرا فیض جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے، کھلا اعلان کر دو۔ تو جب یہ کھلا اعلان آپ نے کیا، کرنے کا حکم ہوا تو سرکار کے قدموں میں گر گئے لاسانی لجپال، فرمایا کہ حضور یہ میں کیسے اعلان کروں، ساری دنیا مجھے قتل کر دے گی، پہلے ہی میرے لوگ اتنے مخالف ہیں۔ فرمایا کہ اعلان تم کو کرنا ہے، فیض مجھے دینا ہے، تم اعلان کرو۔ تو پھر سرکار نے آپ کے حکم پر، حضور کے فرمان کو پھر نافرمانی تو کوئی کر نہیں سکتا، کسی میں ضرورت نہیں، پھر آپ نے اعلان کر دیا۔ اور آج تک یہی فرماتے ہیں میں نے اعلان کوئی خود سے نہیں کیا، مجھے حضور نے کہا ہے، اور حضور ہی زیارت فرماتے ہیں، حضور کے نائبین زیارت فرما کے کہتے ہیں کہ یہ سک راستہ ہے، وہ حضور ہے نا، نبی پاک ابھی دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے نا، لیکن ہے تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ وہ تو زندہ ہے، ہمارے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی بات ہے نا۔ تو حضور بظاہر نظر نہیں آ سکتے، یہ تقاضا ہے، اللہ کی حکمت ہے، مگر حضور کا فیض تو نہیں رکا، حضور کی رحمت تو نہیں رکی۔ تو حضور چاہیں تو کسی کو بھی اٹھا کر کہہ دیں بھائی تو بیٹھ، ہم تیرے پیچھے سے بیٹھ دیں گے۔ حضور کے لیے کوئی وہ ہے کیا کہ متقی ہو پرہیزگار ہو تبھی ہم نوازیں گے؟ حضور تو جدھر وہ اعلیٰ حضرت میں بھی جس سمت نگاہ اٹھ گئی غنی کر دیا، ہے نا۔ پھر جب کلام پڑھتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو کہ جس سمت نگاہ اٹھ گئی غنی کر دیا؟ کسی ایک جاہل بندے کے اوپر بھی نگاہ حضور کی پڑ گئے تو اس کو غنی کر دیا۔ اب غنی ہمارے اور آپ کے جیسا غنی تو نہیں ہوگا نا، مالدار۔ جب حضور نے غنی کیا تو پھر عرض اور فرض پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ حضور کی غنائیت تو ایسی نہیں ہوگی نا، ہماری آپ کی، ہم کسی کو مال دے غنی کرے تو وہ محدود ہوگی، حضور کی غنائیت میں محدودیت نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور کی عطا اللہ کی عطا ہے، اور اللہ محدود نہیں ہے، اور اللہ کی فیض محدود نہیں ہے۔ تو یہ بات کو، چھوٹی موٹی بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر یہ لفظ وہ لفظ، بھائی ہم تو سیدھے لوگ ہیں، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے وہ کرو وہ کرو، سیدھی بات ہے، ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے پھر کیا کر سکتے ہیں آگے، اعلان تو کھلا ہے، ظاہر سی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔